حق کے سفیر ہے یہ، بدر منیر ہے یہ، روشن دماغ ہے یہ، روشن ضمیر ہے یہ، ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پیاری ہے۔ خوش نصیب لوگ وہ ہے، خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ تمام تعریف اس رب کائنات کے لیے جس رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، جو ہمارا رزاق بھی ہے، جو ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، جو ہمیں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے، جو ہماری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ بے شبہ درود نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر، جن کے ذریعے دین ہم اور آپ تک پہنچا۔ سامعین، پچھلے 3 خطبات میں آپ نے مختلف آیتوں اور حدیثوں کو سنا جن سے والدین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور یہ بھی سنا آپ نے کہ والدین کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی لوگوں کو دی۔ آج کے اس خطبے کے اندر ہم ان چند خوش نصیب لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے والدین کی خدمت کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں انعام سے نوازا۔ 2 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، آج صرف ان 2 حدیثوں کو سمجھاؤں گا آپ کو۔ پہلی حدیث تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کسی صحابہ نے پوچھا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، سب سے اچھا عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ نماز کو وقت میں پڑھنا، اول ٹائم میں پڑھنا۔ دیر کر کے پڑھنا، سستی کر کے پڑھنا، قضا کر کے پڑھنا، یہ عبادت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے حقوق ہیں ان کو آپ اپنی ضرورتوں کے تابع کر لیں، کہ یہ کر لوں تو یہ کروں گا، کھانا کھا لوں، یہ کر لوں، کھانا پکا لوں، دکان چلا لوں، پھر نہیں۔ عبادت اس کا نام نہیں، عبادت اس کا نام ہے کہ اللہ نے جس وقت جو نماز فرض کیا اسی ٹائم پہ پڑھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کی وقت پہ پڑھنا، ہر ضرورت کو چھوڑ کر، ہر مشغولیات کو چھوڑ کر، ہر کام کو چھوڑ کر اول فرصت میں پہلے نماز پڑھنا، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ صحابی نے پوچھا، ثم ای یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کون تھا؟ نماز کو وقت پر پڑھنا سب سے افضل عبادت ہے، اس کے بعد کس کا نمبر ہے؟ پھر کون سی عبادت نمبر 2 پہ؟ فرمایا، بر الوالدین، ماں اور باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور ان کے لیے مصیبتیں اٹھانا، جو بھی کر سکتے ہو والدین کے لیے ان کو خوش رکھنا، یہ دوسرے نمبر سب سے بڑی عبادت ہے، روزہ سے بھی زیادہ، حج و زکوٰۃ سے بھی زیادہ۔ نیکیاں تو بہت ساری ہیں، اب بڑی بڑی نیکیوں کی فضیلتیں آپ نے سن رکھی ہیں، یہ تسبیح، وہ تسبیح، یہ ذکر، وہ اذکار، تلاوت قرآن، ساری عبادت ہے۔ مگر نماز کے بعد اگر نمبر آتا ہے، درجہ ملتا ہے سب سے بڑی عبادت کا، سب سے بڑی نیکی کا، وہ بوڑھے والدین کی خدمت ہے۔ ہمارا سماج آج کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے بچے آج کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اس سماج میں ہے آج کل؟ آپ سے اور ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بوڑھے والدین کے ساتھ کیا حسن سلوک بچے آج کل کر رہے ہیں، وہ بھی آپ سے پوشیدہ نہیں۔ اپنے محلے میں اس طرح کے واقعات آپ سنتے ہی ہوں گے۔ گاؤں میں تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ ماں اور باپ کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے پیٹتے بھی ہیں، بھوکے بھی رکھتے ہیں، دوا دارو نہیں لا کے دیتے۔ سوچئے سماج کدھر جا رہا ہے، غلطی ہم لوگوں کی بھی ہے۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو کبھی ساتھ نہیں لاتے، آپ ان کی تربیت کا کوئی دھیان نہیں دیتے ان کے اوپر۔
آپ تو صرف اس بات کا دھیان رکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کمائے گا کیسے، کون سی تعلیم دلائی جائے، کس پد پہ بھیج دیا جائے، کیا کیا پڑھایا جائے کہ خوب پیسہ کمائے. آپ کا مستقبل خود محفوظ نہیں اس میں، اور آپ سے زیادہ اس کے ساتھ ہونا ہے بڑھاپے میں. جتنا آج آپ پر ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا، آپ سے زیادہ ان کے ساتھ ہونا ہے جب وہ بوڑھے ہوں گے. ہم اپنے والدین کی خدمت نہ کریں اور بچوں سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ہماری خدمت کریں گے، وہ ہمارے ساتھ حسن سلوک کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کو اتنی اہمیت دی، اتنی اہمیت دی کہ ایک ایک ادا کو بتا دیا قرآن کے اندر. نماز کو اللہ نے فرض کیا، نماز کی ادا کو نہیں بتایا تھا. رکعت کا تعین اللہ نے نہیں کیا، رکوع و سجدے کا تعین اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کی ہے. لیکن جب والدین کا نمبر آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، نہ انہیں ڈانٹنا، نہ انہیں جھڑکنا. واخفض لك جناح الذل من الرحمہ، ان کے سامنے میں کندھے سکوڑ کے ادب کے ساتھ کھڑے رہنا. ان کو کہیں بھی آپ کے کسی ادا سے تکلیف نہ پہنچے، دکھ نہ ہو، ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. ایک ایک ادا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم بات کرنا ان سے، ایسی بات کرنا ماں اور باپ سے کہ ماں اور باپ خوش ہو جائے، ماں باپ کو لگے جیسا یہ میرا بیٹا نہیں، میرا غلام ہے، میرا نوکر ہے، میرا خادم ہے. ایسا پوز کرنا ان کے سامنے اور اس طرح سے پیش آنا. کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں والدین کی مہربانیوں سے ہیں. اللہ روزی دیتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن دنیا میں یہ سب کچھ اپنے ماں باپ کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے. سب عبادتوں سے، نماز کے بعد ساری عبادتوں سے بڑی عبادت والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، ان کی خدمت ہے. معاویہ ابن جہمہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول نے اعلان جہاد کروایا، صحابہ تیار ہو کے آگے ہتھیار لے لے کر کے، جن کے پاس جو کچھ بھی تھا لے کے آئے ساتھ میں. جہاد آپ جانتے ہیں اس دور میں جب چند مٹھی بھر مسلمان تھے، ایک ایک فرد کی کتنی اہمیت ہوتی تھی، ایک ایک جوان کی کیا اہمیت ہوتی تھی. مٹھی بھر مسلمان، تعداد میں بہت تھوڑے، اور ہمیشہ مقابلہ بڑی جماعت سے ہوتا. مشرکین کی بڑی تعداد تھی. ایک موقع تھا جہاد کا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ایک صحابی ہے معاویہ بن جہمہ، پوری تیاری کر کے آ گئے جہاد میں شرکت کے لیے. اللہ کے رسول نے ایک ایک کا جائزہ لیا. معاویہ بن جہمہ کو دیکھا، پوچھا معاویہ تم بھی؟ کہا جی حضور، جہاد بڑی شہادت کا موقع ہے، بڑا موقع ہے، جان دینے کا، اللہ کے پاس جانے کا، جنت پانے کا. فرمایا بوڑھے والدین کی خدمت، تمہارے والدین بہت ضعیف ہیں، ان کو تمہاری ضرورت ہے ہر دم. انہیں پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، بستر کی ضرورت ہے، استنجا و طہارت کی ضرورت ہے. تم نہیں شریک ہو سکتے، تم نہیں شریک ہو سکتے. تمہاری سب سے بڑی عبادت تو خود تیرے گھر میں تیرا ماں اور باپ ہے. دیوی دیوتا وہاں نہیں ہے، بزرگ ولی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا بزرگ تمہارے گھر میں. ان کی خدمت کرو، تمہیں جہاد سے زیادہ ثواب تمہارے والدین کی خدمت میں. جن کے والدین بوڑھے نہ ہو، ضعیف نہ ہو، وہ چلیں. جن کے والدین خدمت کے محتاج ہیں وہ نہیں جائے گا جہاد، واپس جاؤ. اور ان کو متعین کیا والدین کی خدمت پر. آپ سوچ لیجئے کتنا نازک موقع ہوتا ہے جہاد کا، جب ایک ایک فرد کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایک جوان کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے واپس کر دیا، کہا کہ نہیں، تم بوڑھے والدین کی خدمت کرو. آپ اندازہ لگا لیجئے. ادھر اللہ نے بھی یہی ترتیب رکھی قرآن کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو گے. نمبر 2 پہ اللہ نے بھی فرمایا والدین کے ساتھ سلوک. ادھر اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ عبادت میں نماز کو متعین کر دیا کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنا سب سے بڑی عبادت. اور نمبر 2 پہ اللہ کے رسول نے رکھا بر الوالدین، والدین کے ساتھ سلوک کرنا. یہ اتنا بڑا شرف ہے والدین کے ساتھ
ان کی خدمت کرنے کا کہ جو نیکی آپ کہیں نہیں پا سکتے. ایسے نہیں کہا گیا ہے, اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, باپ جنتی کو وجہ ہے. اور یاد رکھیے کہ جو شخص والدین کی خدمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ہماری دعاؤں میں کوئی جان نہیں, ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوا کرتی. عام طور سے یہ شکوہ شکایت ہم سب لوگوں کو ہے. ہم اللہ سے روزی مانگتے ہیں, روزی ملتی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ مستجاب الدعوات نہیں, آپ کی دعائیں اللہ سنتا ہی نہیں, قبول ہی نہیں کرتا. والدین کی خدمت یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جو آدمی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا, وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. یہ بڑی شرف کی بات ہے. بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جو مستجاب الدعوات ہوئے. امام بخاری کی والدہ تہجد گزار تھیں, والدین کی خدمت گزار تھیں. امام بخاری نابینا ہوئے تھے, بچپنے میں نابینا ہو گئے تھے, آنکھ کی روشنی چلی گئی, بالکل نابینا ہو گئے, اور اللہ سے دعا کی رو رو کر کے, اور اللہ نے بینائی واپس کر دی. جو آدمی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سنتا ہے, اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, اس کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بنو اسرائیل کے 3 لوگ بکریاں چرانے کے لیے گئے تھے. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی بار بار. بارش آئی, زوردار طوفان, پہاڑ کے غار میں چھپ گئے تینوں, بارش سے بچنے کے لیے, طوفان سے بچنے کے لیے. پہاڑ میں غار تھا, ایک دہانہ کھلا ہوا تھا, اس میں چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے. بارش ہوئی, تیز بارش ہوئی, اتنی ہوئی کہ اوپر سے ایک چٹان کھسکا اور اس کا منہ ہی بند کر دیا. وہ تینوں کے تینوں لوگ پھنس گئے اس کے اندر. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی مصیبت تھی. ان کی آواز کوئی سن نہیں سکتا, آبادی سے دور غیر آباد علاقے میں وہ شور بھی مچائے, چلائے بھی, لوگوں کو مدد کے لیے بلائے بھی, تو بھی کوئی آ نہیں سکتا تھا. اور چٹان اتنا بڑا کہ 3 آدمیوں کی بس کی بات نہیں تھی کہ چٹان کو دھکا دے کے باہر گرا. اتنا بڑا چٹان کھسک گیا. تینوں نے مشورہ کیا, تینوں نے میٹنگ کی, اللہ تعالیٰ کیسے اس مصیبت سے نجات دے گا. پہلا آدمی اٹھا اور اس نے کہا یا اللہ, حدیث شریف میں ہی ہے, کوئی واقعہ میں نہیں سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بنو اسرائیل میں ایسے 3 لوگ ہوئے, واقعہ ان کا بتایا. اور اس سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کی کیا اہمیت ہے. پہلا آدمی اٹھا, اس نے کہا اللہ سے دعا کیا, اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میں نے زندگی بھر والدین کی خدمت کی. ایک دن میں بکری چرانے کے لیے چلا گیا, دور نکل گیا. میری عادت تھی کہ میں جب بکریوں کا ریوڑ لے کے آتا تھا تو بکریوں کو دو کر کے سب سے پہلے بوڑھے والدین کو دودھ پلاتا تھا. یہی ان کی غذا تھی اور یہی ان لوگوں کی کمائی تھی. بعد میں اپنے بیوی بچوں کو میں پلاتا تھا, خود پیتا تھا. ایک روز بکریاں لے کر آ رہے تھے, لیٹ ہو گئے, دور چلے گئے تھے. جب گھر پہنچے بکری کا دودھ دوہا, اور جب دودھ کا پیالہ لے کر پہنچے تو والدین سو چکے تھے. انتظار کرتے کرتے دونوں سو چکے تھے, اور وہ پیتانے کھڑے رہے. کہا اللہ تو خوب جانتا ہے میرے بچے میرے قدموں میں لوٹ رہے تھے, بھوک سے بلبلا رہے تھے. میری بیوی کہہ رہی تھی بچوں کو پلا دو, وہ سو گئے ہیں, اٹھیں گے پلا دیں گے, لیکن میں نے نہیں مانا. میں کہا کہ نہیں, پہلے والدین. اور ہم سارے لوگ بھوکے رہے اس رات, بچے بھی بھوکے رہے. جب تک والدین خود سے بیدار نہیں ہوئے ہم نے ان کو دودھ نہیں پلایا, اس سے پہلے ہم نے کسی کو دیا نہیں. والدین بیدار ہوئے, میں نے ان کو دودھ پلایا پہلے, والدہ دونوں نے سیر ہو کے پیا, پھر میں نے بچوں کو پلایا, بیوی کو, اور ہم لوگ خود پیے. اے اللہ تو خوب جانتا ہے یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے تیرے حکم پہ کیا تھا اور والدین کو خوش رکھنے کے لیے کیا تھا. اے اللہ اگر میں اس عمل میں مخلص ہوں, اور تو خوب جانتا ہے دلوں کی حالت کو, اے اللہ تو خوب جانتا ہے دلوں کی حالت کو, کوئی ریاکاری نہیں تھی, کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, صرف تجھے دکھانا تھا. اے اللہ اسی عمل کے وسیلے سے, اسی نیک عمل کے وسیلے سے اللہ دعا کرتا ہوں کہ چٹان کی اس مصیبت سے نجات دے.
چٹان اپنی جگہ سے کھسک گیا تھوڑا سا، مگر اتنا نہیں کھسکا تھا کہ تینوں لوگ باہر آ جائیں۔ حدیث شریف کا واقعہ ہے یہ۔ اور پھر دوسرے کا نمبر آیا، اس نے بھی زندگی میں ایک ایسا کام کیا تھا مخلصانہ اللہ کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ان کے پاس کچھ لیبر آئے تھے کام کرنے کے لیے، اور اس لیبر نے مزدوری نہیں لی۔ ایک لیبر اس میں ایسا تھا جو مزدوری نہیں لی اور چلا گیا۔ 20 سال کے بعد وہ لوٹا، غربت کا عالم، بھوکا پیاسا۔ اس نے آ کر اسی مالک سے کہا کہ میرے 2 کلو کی مزدوری تھی، چند سا اگر آپ دے دیتے تو ہمارے بچے کھا لیتے۔ اس ایماندار آدمی نے یہ کیا کہ اس کی 2 کلو کی جو مزدوری تھی اس کو لگا دیا کاروبار میں، اور وہ کاروبار ترقی کرتے 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 اتنا بڑا ہو گیا کہ بکریوں کا ریوڑ، گائے، نوکر، چاکر سب اسی کے پیسے کا ہو گیا۔ اس مالک نے کہا یہ جتنی بھی بھیڑ تم دیکھ رہے ہو، بکریوں کی اور گایوں کی اور نوکر کی، یہ سب تمہاری ہے، لے جاؤ۔ اس غریب مزدور کی حالت کیا ہوئی ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو یقین ہی نہیں آیا، کہا حضور مذاق کر رہے ہیں آپ، میری تو 2 کلو کی مزدوری ہوتی ہے۔ کہا کہ نہیں، میں نے کاروبار میں لگا دیا تھا، یہ سب کچھ تمہارا ہے، لے جاؤ۔ اس نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا۔ اس نے اسی دعا کو وسیلہ بنایا۔ آج کل وسیلے کی بات چلتی رہتی ہے نا بہت زیادہ، فلاں کا نام لیا وسیلہ بنائیے، کہیں کچھ نہیں ہے، عبادت کو وسیلہ بنائیے۔ یہ ان کی عبادت تھی، انہوں نے اپنی عبادت کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اگر وہ میرا عمل قبول ہے، اے اللہ تو اس عمل کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس مصیبت سے نجات دے۔ اور پتھر اور کھسک گیا، لیکن اب بھی وہ تینوں نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے کا نمبر تھا۔ تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ ایک موقع تھا جب قحط پڑا اور میری چچیری بہن جس پر میں عاشق تھا، جس کے ساتھ میں برا ارادہ رکھتا تھا، میں نے بار بار اپنی خواہش کا اظہار کیا، پیسے دینے چاہے لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ لیکن آج جب اس کی مجبوری آئی، اس کے باپ ماں بھوکے رہے، بچے گھر میں بھوکے تھے، وہ آئی میرے پاس قرض کے لیے اور میں نے اسی گناہ کا مطالبہ کیا اور مجبوراً وہ مان گئی۔ میں نے پیسے دے دیے۔ جب وہ ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے آئی اور میں جب لیٹا اس کے اوپر کچھ کرنے کے لیے، اور اچانک اس کی زبان سے نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تم ایک حرام کام کرنے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اور اے اللہ میں نے صرف تیرے تقوی کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے خود کو اس گناہ سے روک لیا، جبکہ میں پوری طرح سے قادر تھا، میں کر سکتا تھا سب کچھ۔ اے اللہ اگر وہ میرا عمل تیرے لیے مخلصانہ تھا جیسا کہ تو جانتا ہے، تو اس عمل کے وسیلے سے اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس مصیبت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کے عمل کو قبول کر کے چٹان کو ہٹا دیا اور تینوں لوگ باہر آ گئے۔ اب پہلا شخص جس نے والدین کی خدمت کی ہوئی تھی، میں صرف اس کو دکھانا چاہ رہا تھا، پورا واقعہ سنایا اور بتایا آپ کو کہ وسیلہ آپ کا نیک عمل ہوتا ہے۔ یہ وسیلہ کوئی اور حضرات نہیں بنتے ہیں، بلکہ آپ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی خدمت کرنے والے کی دعا کو سن کر کے مصیبت سے نجات دلا دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ آج کل لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں جب والدین بیمار ہیں، ان کو ضرورت ہے ان کی، لیکن کمانے کے لیے مارکیٹ میں دیش بدیش چلے جاتے ہیں، دلی بامبے چلے جاتے ہیں، دھن دولت جمع کرنا لانا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ضرورت ہماری یہ ہے، جبکہ سب سے بڑی ضرورت تو آپ کی یہ تھی کہ آپ اس رب کے پاس اس حال میں پہنچ جائیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ لیکن ہم نے والدین کی خدمت کو اہمیت نہیں دیا، اور جب والدین کا انتقال ہوتا ہے تو میں نے دیکھا اپنے علاقے میں کہ لوگ لاش کو رکوا کے رکھتے ہیں، بھائی بیٹا آ رہا ہے، 2 بیٹا باہر ہے، آ رہا ہے، جب تک نہیں آئے گا دفن نہیں ہوگا۔ وہ وہاں سے فون کرتا ہے، میں آؤں تو دفن ہونا چاہیے، جیسے کہ بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ کئی جگہوں پر دیکھا وہ بھوج بھات ہوتا ہے جو زندگی بھر ماں باپ کو ستا کے رکھا، جس نے کھانا نہیں کھلایا ٹائم پر، جس نے بھرپیٹ نہیں کھلایا، ان کی خواہش پوری نہیں کی، لیکن مرنے کے بعد پوری جلیبی کا بھوج کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جاہلانہ رسم ہے، آپ کے یہاں گوشت کا ہوتا ہوگا، لیکن بہرحال بڑا شاندار جو ہے وہ پکوان بنتا ہے اور کھلایا جاتا ہے، لیکن کس کے اس کے مرنے کے بعد
وہی پیسہ اگر ان کی زندگی میں خرچ کر دیتے ان کے اوپر، کتنی دعائیں دیتے، کتنی دعائیں دیتے۔ ہم عبادتیں کرتے ہیں، خوب نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن والدین کی خدمت کا کوئی ہمارے پاس یہ نہیں۔ چار بیٹے، وہ اس کو دھکا دے رہا ہے، تم رکھو تو تم رکھو، اور جب دولت لینے کا نمبر آتا ہے تو سب چاہتا ہے کہ ہم اپنا۔ کیا مطلب، کیسے ہوگا یہ تربیت، کیسے ہوگی بچوں کی؟ آپ کب تربیت پہ دھیان دیں گے اپنے بچوں کی؟ یاد رکھیے، اگر آپ نے ان کو دنیا ہی کی تعلیم دی ہے اور انگریز بنا دیا ہے، آپ نے فیشن یافتہ بنا دیا ہے، امریکہ اور لندن بھیج دیا ہے، باپ تب کے مرے گا، ماں مرے گی، لیکن وہ دیکھنے تک نہیں آئے گا۔ اور اگر دینی تربیت دیے ہوتے تو آپ کا بھلا ہوتا، اور پھر وہ بچہ اپنے بچے کی تربیت کرتا، اس کا بھی بھلا ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرض کیا والدین کی خدمت، اس کے پیچھے مصلحت ہے۔ یہ پوری کی پوری جتنے بھی ہم لوگ ہیں، سب کا مستقبل محفوظ رہے، فرض اس لیے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے انعام سے نوازتا ہے جو والدین کا خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے۔ ایک دو واقعے میں حدیث آپ کو سناتا ہوں، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ اللہ کے رسول معراج میں گئے، معراج کے تعلق سے آپ نے بہت سارے واقعات سن رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے تھے، وہاں قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، جیسے اپنے یہاں پہلے کیسٹ چلا کرتی تھی نا، تلاوت قرآن کی آج بھی چلتی رہتی ہے، تب تو ٹیپ کا زمانہ ختم ہو گیا۔ بالکل اسی انداز میں جنت میں تلاوت چل رہی ہے، ہر طرف آواز جا رہی ہے، قرآن سنا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو بڑا تعجب ہوا، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز کہاں سے آ گئی؟ یہ اس کی آواز کب ٹیپ کر لی گئی؟ ایک صحابی کا نام ہے حارثہ بن نعمان۔ اللہ کے رسول جب واپس آئے معراج سے تو آپ نے پتہ لگایا کہ بھئی بڑا خوش نصیب ہے حارثہ بن نعمان، تیری آواز میں ریکارڈنگ ہو کے تلاوت چل رہی قرآن کی وہاں۔ پوچھا آخر اس کا کون سا ایسا عمل ہے؟ حالانکہ ان سے اچھے اچھے قرآن پڑھنے والے اور بھی موجود تھے، ان سے بلند آواز سے پڑھنے والے بھی لوگ تھے، ان سے حسین لہجے میں پڑھنے والے بھی لوگ تھے، لیکن وہاں جو اگر تلاوت چل رہی تو کن کی چل رہی ہے؟ حارثہ بن نعمان کی چل رہی ہے۔ وجہ معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ یہ بہت حسن سلوک کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو وقف کیے رہتے ہیں والدین کی خدمت پر۔ معلوم ہوا کہ بوڑھے والدین کی خدمت سے یہ شرف ملا دنیا کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وہ اجر دے دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اثنا علیہ اجرہما فی الدنیا والآخرہ، دو قسم کی لوگ ایسے ہیں جن کا بدلہ ان کے عمل کا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا بدلہ اللہ دنیا میں نہیں دے گا آپ کو۔ آپ روزہ رکھیے، اس کا کوئی بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ حج و زکوٰۃ کریے، کوئی بدلہ دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا کے بارے میں کہا گیا ہے دار العمل ہے، یہ عمل کرنے کا گھر ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، بدلے کا دن وہ آ رہا ہے۔ یوم الدین جو قرآن میں آیا نا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ وہاں بدلہ ملے گا آپ کو جنت کی شکل میں، وہاں کی نعمتوں کی شکل میں، اللہ کی رضا کی شکل میں، بدلہ وہاں ملے گا، دنیا میں نہیں ملے گا۔ لیکن فرمایا اللہ کے رسول نے دو عمل ایسا ہے کہ اگر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں اس کا بدلہ دے گا، اور اگر نہیں کرو گے دنیا میں اس کی سزا بھی دے گا۔ وہ چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا البغی، ظلم و زیادتی کرنا۔ آپ طاقتور ہو، دادا ہو، ظلم و زیادتی کر لو، ایک دن وہ آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بدلہ لے گا۔ اور یہ تو سب کا دیکھا سنا واقعہ ہے۔ فرعون جیسا شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا تو کس کو چھوڑ دے گا؟ وہ اتنا طاقتور بادشاہ۔ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دیتا ہے۔ نمبر دو، حقوق الوالدین۔ جو والدین کی نافرمانی کرے گا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرے گا، ان کی بے عزتی کرے گا، ان کے دل کو دکھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ اور دنیا کی سزا یہ نہیں کہ اس کے لیے کفارہ بن جائے کہ آخرت میں نہیں دے اللہ تعالیٰ، نہیں، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور میں کہتا ہوں یہی کیا کم سزا ہے کہ آپ نے نافرمانی کی ہے اور آپ کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے۔ یہ تو کم سے کم سزا دکھائی دے رہی نا۔
آپ نے کی ہے اور آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے، اور آپ کریں گے اگر فرمانبرداری، حسن سلوک کریں گے تو پھر اس کا مقام تو کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی آپ کے کاروبار میں برکت دے گا، یہاں بھی پیسے دے گا، یہاں بھی سب کچھ دے گا آپ کو، اور آخرت میں بھی سب کچھ۔ یہ نیکی وہ نیکی ہے۔ اویس قرنی کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اویس قرنی کا نام سنا ہے؟ تابعی ہیں، تابعی ہے، صحابی نہیں ہے۔ صحابی جانتے کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کو دیکھا، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائے، 1 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، جو بھی، مگر ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہو گیا، انتقال ہو گیا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ تابعی وہ کہلاتے ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں انتقال کر گیا، یہ تابعی حضرات ہیں۔ اویس قرنی ایک تابعی ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں تھے یہ، اور مدینہ سے بہت زیادہ دور نہیں تھے، قریب میں تھے۔ مدینہ کے قرب و جوار میں گاؤں ہے قرن، یا قرن ایک قبیلہ ہے، بکریاں چراتے تھے، غریب آدمی تھے، بکریاں چراتے تھے، اور والدہ بوڑھی تھی، ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ شوق ہوا اللہ کے رسول سے ملنے، ملتے صحابیت کا شرف مل جاتا نا۔ مومن تھے، دیندار تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، عبادتیں خوب کرتے تھے، بکریاں کچھ چرنے کے لیے چھوڑ دیا، عبادت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ٹائم پر آ کر کے والدہ کی خبر گیری کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی۔ 2 بار مدینہ گئے ملنے کے لیے اللہ کے رسول سے، مگر اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں ہوئی، اللہ کے رسول کہیں باہر نکلے گئے۔ لیکن ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں انتظار کروں، کیونکہ والدہ کی خدمت پہلے ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے۔ اپنی والدہ کو چھوڑ کر کے مقام صحابیت حاصل کرنے کے لیے میں اللہ کے رسول کے اس حکم کو ٹھکرا نہیں سکتا۔ سمجھیے بات بہت قاعدے کی ہے، آج رسول کے نام پر مر مٹنے والے بہت سے لوگ ملیں گے، لیکن رسول کے حکم پر، ان کی بات پر چلنے والے لوگ نہیں ملیں گے نا۔ آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی نہیں مانتے آپ کبھی۔ آپ رسول کو مانتے ہیں، رسول کی مانتے ہی نہیں آپ۔ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، جو فرمایا ہے آپ نے، اس پر عمل نہیں کرتے، اس کو آپ عمل میں نہیں لاتے۔ ہاں رسول اللہ کو ہم تو رسول مانتے ہیں، بھیا یہ ایمان نہیں ہے، رسول کی ماننا ضروری ہے۔ رسول کو ماننا تو آپ کا ایمان ہے، آپ نے مان لیا رسول، لیکن حقیقت میں ماننا جب ہی ہوگا جب رسول کی بات کو مانیے۔ اویس قرنی وہ تابعی ہے جو صرف اس لیے وہاں سے واپس چلے آئے تھے کہ ماں کی خدمت ضروری ہے، اور ماں کی خدمت کا وقت آ گیا، اور آخر کار وہ اپنی آبادی میں رہے، 2 بار گئے، دونوں بار محروم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر سے کہا اور حضرت علی سے کہا، یہ دونوں جو صحابہ ہیں، خلفائے راشدین، ایک نمبر 2 پہ خلیفہ ہوئے، ایک نمبر 4 پہ خلیفہ ہوئے حضرت علی، اور دونوں عشرہ مبشرہ میں سے وہ صحابی جن کو جنت کی خوشخبری اللہ کے رسول نے دنیا میں دے دی ہے۔ بائی نیم جو 10 لوگوں کو خوشخبری دی تھی نا، عشرہ مبشرہ، ان میں یہ دونوں بھی ہیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت عمر اور حضرت علی کو کہا کہ اگر موقع ملے، فرصت میسر آئے، ہو سکے تو اویس قرنی کے پاس جانا اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ ان کے جسم کے اوپر سفید داغ تھا پہلے، وہ کم ہوتے ہوتے ان کی ماں کی دعا سے، خدمت کی بدولت، کم ہوتے ہوتے ایک سکے کے برابر رہ گیا۔ تم جانا دیہات میں ان سے کبھی ملنے کے لیے، اور ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ کن کو کہا جا رہا ہے؟ عشرہ مبشرہ کو کہا جا رہا ہے، صحابی رسول کو کہا جا رہا ہے۔ صحابی کا مقام تابعی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ صحابی تو بہت اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں، تابعی تو بہت نیچے کے ہوتے ہیں، لیکن ماں کی خدمت کی بدولت وہ ایسے مستجاب الدعوات تھے کہ اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ ہو سکے تو ملاقات کرنا اور جانا ان کے پاس۔ سفید کا ایک داغ ہے ان کے اوپر، وہ سکے کے برابر ہے، پہلے جسم میں زیادہ تھا، ماں کی دعاؤں کی بدولت وہ ختم ہو گیا، اب ایک سکے کے برابر رہ گیا۔ ان سے دعا کی درخواست کرنا اپنے لیے، ان سے دعا کروانا اپنے لیے۔
یہ کیسے ممکن ہوا؟ نماز سے، روزہ سے ممکن ہوا؟ مقام میں تو صحابہ کے برابر تابعی پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر احد کے برابر سونا بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تو میرے صحابہ نے اگر ایک مٹھی یا 1 کلو یا آدھا کلو ستو یا گیہوں کا دانہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تم اس درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتے، سونے کا پہاڑ خرچ کرتے احد کے برابر۔ تو عام انسان تو پہنچ نہیں سکتا، تابعی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مقام ان کا بڑا ہے، ان کا چھوٹا ہے، لیکن اللہ کے رسول ان سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کے دعا کروانا۔ آخر کس وجہ سے؟ نماز روزے کی وجہ سے تو نہیں، وہی بر الوالدین، ماں کے ساتھ ماں کی جو خدمت کی انہوں نے، اللہ کے رسول کی بات پہ جو عمل کیا، صحابیت کے شرف سے میں خود کو محروم تو کر لیا، لیکن حکم رسول کو 1 منٹ کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں کیا۔ ہم اور آپ اس جگہ ہوتے نا تو اس اعلیٰ مقام کو پانے کی کوشش کرتے، صحابہ میں نام لکھواتے اور خود کی جنت کی گارنٹی کرواتے۔ کہ نہیں، والدین کی خدمت پہلے ضروری ہے، اللہ نے بھی فرمایا، رسول نے بھی بتایا۔ سوچیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری نسل کہاں جا رہی ہے۔ یہ بچے جو ہے آپ کے سرمایہ ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کی۔ آپ کے پیسے آپ کی بڑی دولت نہیں، پیسے تو آتے اور جاتے رہتے ہیں، دولت تو آپ کی، یہ آپ کی اولاد ہے، اور اولاد کی تربیت نہیں۔ آپ کا بڑھاپا کیسے گزرے گا؟ ہم نے کیا کیا ماں اور باپ کے ساتھ؟ ہم نے کتنا حسن سلوک کیا؟ سوچئے نا، سوچنے کا مقام ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے دامن میں جھانک کے دیکھے، کل قیامت کے دن اس کا کیا ہونا ہے۔ سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، اور نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی ہے والدین کی فرمانبرداری۔ اور انہی خطوط پر اپنے بچوں کی تربیت کیجیے تاکہ آپ کا مستقبل بھی محفوظ ہو، بڑا مقام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے گا، ترقی عطا فرمائے گا، آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے گا، آپ کی روزی بڑھا دے گا۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جائے، اس کی روزی میں ترقی ہو جائے، اس کو دولت مند اللہ بنا دے، وہ اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حدیث موجود ہے، اور ہم لوگ اس نیکی کو تو نیکی سمجھتے ہی نہیں۔ ہم تسبیح پڑھنے کو، نماز پڑھنے کو، تہجد پڑھنے کو اور بڑی بڑی عبادتیں کرنے کو سمجھتے۔ ارے یہ عبادت تو اپنی جگہ جو فرض ہے وہ فرض ہے، اپنی عبادت جو اپنی جگہ ہے وہ ہے، لیکن فرض کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے وہ حسن سلوک۔ اگر وہ حسن سلوک آپ نے نہیں کیا تو آپ کی عبادت کام نہیں آنی ہے۔ اس لیے میری گزارش بھی ہے اور میں دعا گو بھی ہوں کہ رب کریم اس بات کی توفیق دے آپ کو اور ہم کو کہ اپنے والدین، اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، ایک اچھا اپنا مستقبل بنائیے، بچوں کا مستقبل بنائیے، اور اس سماج کو جو بگڑ گیا ہے بدلیے۔ مسلم سماج ایسا سماج نہیں ہوا کرتا تھا۔ مسلم سماج کا جو تصور ہم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ جو پڑھا ہے کتابوں میں، وہ ایسا سماج نہیں تھا۔ آج گاؤں گاؤں یہی ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان بیماریوں سے بچائے اور اس کی علاج کی تدبیر کی فکر کی توفیق بخشے۔ ہم فکر کریں اپنے بارے میں، اپنے اولاد کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اب تک جو ہوا اس کو معاف کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اقول